ایک نیا دن، ایک نئی ٹریجڈی. آج صبح جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے، جس کو آج تک ہم فرنٹیئر کانسٹیبلری کہتے تھے اور فیڈرل فورس بنا دی گئی، اس کے ہیڈ کوارٹرز پہ خودکش حملہ ہوا اور 3 جوان تو موقع پہ شہید ہو گئے جب گیٹ پہ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑایا. دوسرے 2 کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. تقریباً 13 لوگ کافی زیادہ زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر بھی ہیں. یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. ایک بار پھر سٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے کہ جس میں افغان باشندے انوالوڈ تھے. 2-3 سوال ہیں جن پہ میں آج ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بہت اس معاملے کو ڈسکس کیا کیونکہ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو ایک دم یہ بات ہوتی ہے، بات شروع ہو جاتی ہے بارڈر سے کون کیسے آیا کیسے نہیں آیا. لیکن ایک نظر آتا ہے کہ انٹیلیجنس گیپ ہے جو اندر صوبے کے اندر موومنٹس کے اوپر، سلیپر سیلز، دوسرے سیلز. یہ انٹیلیجنس فیلیئرز کس کے ہیں؟ کیا یہ پولیس کے ہیں؟ کیا یہ سول انٹیلیجنس کے ہیں؟ کیا ملٹری انٹیلیجنس کے ہیں؟ آخر کہیں نہ کہیں تو گیپس ہیں. اس پہ کوشش کریں گے 2-3 چیزیں سمجھنے کی. آج ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی ایمننٹ ہیں، احسان غنی صاحب ہیں. یہ آئی جی رہ چکے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، یہ فارمر ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہوئے ہیں، پھر نیشنل کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں نیکٹا کے اوپر جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی تھی. افتخار فردوس ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیو ان اینالسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، سو وی آلویز یوز ہم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. احسان بھائی میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ایک اور خبر بھی ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آج چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے ایک نئی باڈی کہہ لیں اس کی اسٹیبلشمنٹ کی، اسپیشل برانچ کی پولیس کے اندر ایک سیپریٹ اسپیشلسٹ یونٹ بنانے کا اپروول دیا ہے. اس کے اندر تقریباً 1221 نئی جابس پوسٹ کریٹ ہوں گی. ان کے لیے ٹھیک ٹھاک فائنینشیل پیکج ہے. اس کے اندر 1820 ملین جو روپے ہیں وہ نئی بلڈنگ جن کے آفسز وغیرہ کے لیے دیے جا رہے ہیں. 904 ملین روپے 90 کروڑ پلس پہ وہیکلز، یعنی کہ کچھ 98 گاڑیاں ہیں، کوئی 404 موٹر سائیکلز، اور پھر کوئی 2500 ملین جو ہے یہ اپروو کیا ہے پروکیورمنٹ آف ایڈوانس ٹیکنیکل اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، سرویلنس سسٹمز، انٹیلیجنس ریلیٹڈ ٹولز وغیرہ. اب یہ بھی کروڑوں روپے کا یہ خرچہ ہے نیا. کروڑوں روپے اربوں روپے ہم اب تک خرچ کر چکے ہیں. آپ 3 بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے ہیں اسی صوبے میں، آئی جی بھی رہے ہیں، پھر آپ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں، پھر آپ نے نیکٹا کا بھی سارا دیکھا ہے. پہلا تو یہ بتائیں کہ کیا یہ سلوشن یہ ہے کہ نئے ادارے بنائی جائیں یا پرانے اداروں کی ذرا ورکنگ بہتر کر لی جائے؟ ایک تو مالک آپ نے افتخار فردوس کے ساتھ بٹھا کے تو بڑی زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تجزیہ نگار کم ہیں اور سینئر تجزیہ نگار زیادہ ہیں، تو افتخار فردوس کی موجودگی میں ہماری ضرورت تو نہیں تھی. بہرحال آپ نے 3 باتیں کی. پرائمریلی ایک مارننگ اٹیک کی. تو مارننگ اٹیک کا مجھے بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اب یہ اٹیکس ہمارے لیے صرف نمبرز بن گئے ہیں. اور ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہیں ان کے لیے ایک ریٹورک بن گیا ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کرتے کچھ نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری، آپ نے جو یہ کہا ہے جو ایک نیا ادارہ یا یونٹ بننے والا ہے، یہ ہمارا ایک نیشنل پاس ٹائم ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں، یہ فیڈرل لیول پہ بھی ہے اور یہ صوبوں میں بھی ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے اور اس کی کارکردگی بلو پار ہے، اس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے، اس کو ہم امپروو کرنے کے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے لیے ہم ایک اور ادارہ کھولنے کی تیاری کر لیتے ہیں، اور یہ کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں رہا ہے. دس از آلویز پروو ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسپیشل برانچ کا، وہ اس کا جو رول ہے وہ ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے اس کو پولیس رولز میں اور باقی جگہوں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ ان کا کیا رول ہے، اور اس میں یہ سرویلنس اور یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، شاید ان کو نہ پتا ہو اس بات کا، کہ یہ سرویلنس ہے یہ صرف 2 اداروں کو اجازت ہے، ایک آئی بی کو اور ایک آئی ایس آئی کو. تو اگر آپ یہ چیزیں خرید بھی لیں تو وہ آپ سے چھن جائیں گی اور آپ کا صرف پیسہ ہی خرچ ہوگا. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جو آئی بی کی سرویلنس ہے یا آئی ایس آئی کی سرویلنس ہے اس کے لیے ایک بہت ہی ٹائٹ قسم کی ایک اس کے پروسیجرز ہیں، اور یہ سپریم کورٹ تک یہ باتیں جا چکی ہیں، جس کے بعد ان کو مزید امپروو کیا گیا۔ اب اگر آپ یہ شروع کر دیں گے تو اس میں بہت خطرات ہیں اس کے مس یوز ہونے کا۔ اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی انہوں نے این سی سی آئی آئی اے کی پتہ نہیں کیا چیز بنا دی تھی، وہاں پہ کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ آپ اسی ایف آئی اے میں جو سائبر ونگ تھا اس کو اسٹرینگتھن کر دیں، آپ نے ایک اور ادارہ بنا دیا، اور وہ اس کو کیسے مس یوز کیا کچھ لوگوں نے۔ اسی طرح یہ جو سرویلنس کے سسٹمز ہیں یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور ان کو بہت آسانی سے مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ سو پروونشل حکومت کو یہ سائلوز میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جو ایک طریقہ تھا ہمارے پاس نیکٹا میں، جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، اور وہ ہم نے کھول دیا تھا، وہ کام اس نے شروع کر دیا تھا، اور پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ادارہ نہیں چاہیے، اور اس پہ جتنا خرچہ ہوا تھا اور وہ پانی میں بہہ گیا۔ ابھی اس کو یہ 2018 میں ہم نے شروع کر دیا تھا، 19 میں اس کو ختم کر دیا، اور پھر 25 میں اس کو دوبارہ ایک نئے نام، ایک نئے بوتل میں ڈال کے اس کو سو اگر اس کو آپ وہ 5 سال اسٹرینگتھن کرتے جو ہم نے شروع کر دیا تھا، تو آج آپ کو یہ انٹیلیجنس کی گیپس جو نظر آتے ہیں جن کے ہم شکایت کرتے ہیں، یہ شاید آپ کو فیس نہ کرنی یعنی کہ جو نقصان علیحدہ ہے، لیکن پرسنل ومز کے اوپر لیڈران کی آپ بلینز آف روپے خرچتے ہیں، پھر دوبارہ خرچتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر خرچتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سمجھائیے بیفور آئی گو ٹو فردوس، اس کو براڈ بعد میں کرتا ہوں ڈیبیٹ کو،